وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملی کے ساتھ سیف ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ویسے تو الحمدللہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، عاشق رسول ہیں، لیکن دل نہیں کرتا، یہ منہ اس قابل نہیں ہے۔ میں خود کو اتنا گناہ گار سمجھتی ہوں نا کہ میں جو ہوں نا اس لائق نہیں ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر ذکر جو ہے وہ مطلب میں سمجھتی ہوں کہ میری زبان اس لائق نہیں ہے۔ لیکن کچھ ڈھیٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی ذات کی کھلے عام نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی دوسرے لوگوں پر تنقید کرتے ہیں۔ یہ ایسی خاتون ہے جس کے اوپر ابھی میں ویڈیو بنانے لگی ہوں، یہ ایسی خاتون ہے جو کھلے عام سرے عام اللہ رب العزت کی ذات کی نافرمانی کرتی ہے اور خود کو عاشق رسول کہتی ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ عاشق رسول ہے، سچی عاشق رسول ہے۔ جو سچا عاشق رسول ہوتا ہے نا بی ٹھیک ہے، شروع میں اس کا میں نے کامنٹ بھی لگا دی ہے، جو سچا عاشق رسول ہوتا ہے نا، یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جو سچا عاشق رسول ہوتا ہے نا اس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان کا جو ایک مسلمان جو ہے نا وہ محفوظ رہتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں دنیا میں جن کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، اور آخرت میں اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ جو لے جانے والا عمل ہے وہ ہے زبان، مطلب اس کی زبان سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے تو سب سے زیادہ وہ عورتیں یا لوگ جہنم میں ہوں گے جو اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو یہاں پہ نہ نماز کا ذکر آیا، نہ روزے کا آیا، نہ حج کا آیا، نہ زکوٰۃ کا آیا، لیکن صرف اور صرف اس یہاں پہ کیا بات آئی کہ وہ لوگ جو جہنمی ہیں وہ لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جن کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ تو آج میں اس بی سے، اس مومنہ سے جو کہتی ہے، جو سچا مومن اور سچا عاشق رسول ہوتا ہے وہ آج کا دن مناتا ہے، نیاز دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں آج اس سے یہ سوال کرتی ہوں کہ بی نیاز دینے سے تم سچی عاشق رسول بن جاؤ گی؟ بھاشن دینے سے تم سچی عاشق رسول بن جاؤ گی؟ سچی عاشق رسول اگر تم خود کو سمجھتی ہو نا کہ تم سچی عاشق رسول ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو میری سنت کو زندہ کرے گا نا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو کرو نا سنت کو زندہ، ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرو نا، یہ سنت ہے، جب دل چاہا نیاز پکا لی، جب دل چاہا دکھاوے کی نماز پڑھ لی، جب دل چاہا تو اپنی من پسند احادیث سنا کے تو لوگوں کو ڈرانا دھمکانا ہے۔ خود تمہاری زبان سے پھول جھڑتے ہیں، تمہاری زبان میں ایسی تاثیر ہے کہ جب تم بولتی ہو نا تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تو عاشق رسول ہونے کا یہ دعویٰ کر رہی ہے نا، آج میں اس کو بتاتی ہوں کہ عاشق رسول کیا ہوتا ہے۔ عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے نفرت کرتا ہے۔ عاشق رسول وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تم نے سچ کہا، لیکن خود اپنی گریبان میں ذرا جھانکو، تم نے کیا بولا۔ ابھی شروع میں نے کامنٹ لگایا اور میں اینڈ پہ بتاؤں گی کہ شروعات کس نے کی تھی، جو یہ کہتی ہے نا کہ لوگوں کے زبانوں سے لوگ گلے کاٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تم زبان سے تو کوئی گلے کاٹ رہا ہے یا نہیں کاٹ رہا، تم تو سچ میں گلے کاٹنا چاہتی ہو، تمہارے تو بس میں ہو نا، تم نے خود بولا ہے کہ میرے بس میں ہو نا تو میں ان کو چوک میں کھڑے کر کے ان کو شوٹ کر دوں، ان کو چوک میں لٹکا دوں، میرے تو بس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے تمہاری زبان۔ اور بیٹھ کے کبھی اپنا محاسبہ کرو بی ہاں، میں تو کرتی ہوں، میں تو کہتی ہوں میں گناہ گار ہوں، میں تو بالکل بھی نہیں کہتی کہ میں جو ہوں گناہ گار نہیں ہوں، یا میں سچے عاشق رسول ہونے کا بالکل بھی نہیں کہتی کہ میں سچے عاشق، کیونکہ سچا عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے۔ تم کیا کر رہی ہو ہیں دکھاوے؟ عورت کہاں پر لکھا ہے بتاؤ مجھے کہ عورت جو ہے وہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ محرم کے سامنے؟ کتنے لوگ ہیں جو تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم نے ویڈیو میں نماز پڑھ کے دکھائی، بتاؤ مجھے کہاں لکھا ہے، کہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم جو ہو نماز پڑھ کے ویڈیو بناؤ اور ہزاروں لوگوں کو دکھاؤ؟ ہیں تم عاشق رسول کہتی ہو خود کو؟ شرم نہیں آئی تمہیں خود کو عاشق رسول کہتے ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ مجھے تم لوگ لنگر بانٹ دو تو تمہارے جو ہے ماتھے پہ وہ مور لگ جائے گی کہ تم عاشق رسول ہو۔ عاشق رسول بننا ہے نا تو گھر کی 4 دیواری میں بیٹھو۔ عاشق رسول وہ عورتیں ہیں جو شرعی پردہ کرتی ہیں۔ عاشق رسول وہ ہیں جن کی زبان، جن کی آواز غیر مردوں تک نہیں پہنچتی۔ عاشق رسول وہ ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پہ اپنی زندگی گزارتی ہیں۔ عاشق رسول، تم خود کو عاشق رسول کہتی ہو؟
کتنے لوگوں کی جیب میں تم ہو، کتنے لوگوں کی دکانوں میں تم ہو، کتنے لوگوں کے گھروں میں تم ہو، کتنے نامحرم مرد تمہیں روزانہ دیکھتے ہیں، کتنے نامحرم مرد تمہارے گھر میں روزانہ گھستے ہیں تمہاری ویڈیو کے ذریعے، خود کو عاشق رسول کہتی ہو۔ میں یقین کریں میں نے ویڈیو میں آنا کس لیے چھوڑا ہے، مجھے اتنی بھی بات جو ہے نا پسند نہیں تھی کہ مجھے لوگ احساس دلاتے تھے کہ آپ کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، تو مجھے یقین کریں اس چیز نے مجھے ہرٹ کیا، اس چیز نے مجھے مجبور کیا کہ میں سامنے نہ آؤں، ٹھیک ہے۔ اور یہ خاتون اس کے باوجود میں کہتی ہوں کہ میں عاشق رسول ہونے کا حق ادا نہیں کر رہی، میں گنہگار ہوں۔ میں بالکل بھی نہیں کہوں گی کہ میں جو ہوں سنتوں پہ عمل کرنے والی ہوں۔ سنت پہ عمل کرنا آج کل کے دور میں ایسا ہے جیسے آگ کا انگارہ ہوتا ہے نا، اس کو ہاتھ میں رکھنا، ٹھیک ہے، اپنی ہتھیلی پہ رکھنا۔ تو یہ خاتون جو دنیا دے رہی ہے، اس کے گھر سے ان کے گھر میں سے بے سکونی نہیں جاتی، ان کے گھر میں سے شیطان کیا کہتے ہیں شیطان جو ہوتا ہے اس کے شر نہیں جاتا، یہ شیطان کے شر سے محفوظ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 5 نمازیں تم پڑھتی ہو، 5 نمازیں تمہارے گھر کو شیطان کے شر سے محفوظ نہیں رکھ رہے، 5 نمازوں کے بعد بھی تمہیں دلی سکون نہیں مل رہا، تو بی بی ذرا اپنے دل میں جھانکو، اپنے گربان میں جھانکو کہ کیا پہ تم غلطی کر رہی ہو۔ آج تک ہماری زبان سے یہ لفظ نہیں نکلا ریڈ ایریا کی عورتیں، مجھے پتہ بھی نہیں تھا ریڈ ایریا کی عورت کیا ہوتا ہے، یہ تمہاری زبان پہ آیا ہے، تو پھر تم خود کو عاشق رسول کہتی ہو ہیں، تم عورتوں کو گولیاں مارنے کی بات کرتی ہو، پھر تم خود کو عاشق رسول کہتی ہو، سر عام تم بے پردگی کرتی ہو، پھر تم خود کو عاشق رسول کہتی ہو، اپنے پیٹ کے ٹانکے تک تم نے گنوا کے لوگوں کو بتا دیے، پھر تم خود کو عاشق رسول بتاتی ہو۔ لیبر روم میں تمہیں کتنی دردیں آئیں، تمہارے کس نے پیٹ چاک کیا، کون سا ڈاکٹر تھا جس نے تمہارا پیٹ چیرا، پھر ہیں وہ تک تم نے بتا دیا، پھر تم خود کو عاشق رسول کہتی ہو۔ ہیں واہ واہ، سود پہ تم اپنے بچوں کو پال رہی ہو، حرام کی کمائی پہ تم اپنے بچوں کو پال رہی ہو، پھر تم خود کو عاشق رسول کہتی ہو۔ عاشق رسول بننا ہے نا، اگر تم خود کو سچا عاشق رسول کہتی ہو نا، تو چھوڑ دو، یہ سب چھوڑ دو اور گھر میں بیٹھ جاؤ، تو کوئی بھی تمہارا باتوں سے تمہارا جو ہے نا وہ گلا نہیں گھونٹے گا، کوئی بھی تمہارا باتوں سے گلا نہیں کاٹے گا۔ بی بی خود کو عاشق رسول کہتی ہو، عاشق رسول بننا اتنا آسان نہیں ہے آج کل کے دور میں۔ اور یہ جو تم نے جھنڈے لگائے ہیں نا، یہ دعوت اسلامی کے ماننے والی ہیں، یہ دعوت اسلامی کے ماننے والے ہیں، کیونکہ یہ جھنڈے وہی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ تو یہ جو دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت ہے نا، مولانا الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کو زندگی دے، یہ ایسے شخصیت ہے نا جنہوں نے اپنی بہو تک کو نہیں دیکھا، اتنی عمر ہو گئی ہے ان کی، 70 سال کے قریب ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں، وہ آج تک انہوں نے اپنی بہو کو نہیں دیکھا، حالانکہ بہو سے بھی کوئی پردہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے اسلام میں، لیکن وہ ایسے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے، اور وہ لباس کیوں لمبا پہنتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ میں کہیں لیٹا ہوں، سویا ہوں یا کہیں پر بھی میرا قمیض جو ہے وہ میری کہیں پر بھی بے پردگی ہو۔ وہ ایسی شخصیت ہے، وہ اپنے مریدوں کو، وہ خواتین کے چست لباس کے خلاف ہیں، خواتین کے ابائی کے اوپر جرسی پہننے کے خلاف ہیں کہ فزیک نمایاں ہوتی ہے، وہ عورتوں کے بازاروں میں جانے کے خلاف ہیں، وہ باقاعدہ چاند رات کو، اور اس کے علاوہ یہ جو لائٹیں اس کی بہن آج دکھا رہی تھی نا، اس پہ پورا ان کا ایک بیان ہوتا ہے جس میں وہ عورتوں کو سختی سے منع کرتے ہیں کہ جو عاشق رسول خواتین ہیں، جو دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، تو خبردار وہ گھروں سے باہر نکلیں بڑے دنوں میں، یعنی کہ چاند رات ہو یا کوئی لائٹنگ وغیرہ دیکھنے کے لیے۔ تمہارے منہ ہیں عاشق رسول والے، جھوٹ بول کر گندا کانٹینٹ بنا کے لوگوں کو جھوٹی سچی کہانیاں سنا کے، وہ کہاں گیا تمہارا بیریا والا گھر جو تم نے لوگوں کو دکھایا تھا، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ اب یہ بات دوبارہ کومنٹس میں آ رہی ہے کہ اس نے بیریا والا گھر دکھایا تھا لیکن وہ اس نے نہیں لیا۔ تو وہ جی نادیہ جب اپنا گھر بنا رہی تھی تو اس ٹائم انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا تھا، کیونکہ ان ماں بیٹیوں کی عادت ہے، جیسے اب معطر بیچاری کی بھائی کی شادی ہے، وہ کانٹینٹ بنا رہی ہے اس کے بھائی کی شادی پر، تو اس کی ماں نے نیا شوشہ چھوڑ دیا تحسین کی شادی کا۔ تو یہ اس طرح کی خواتین ہیں، یہ ایسی خواتین ہیں، پھر یہ دعوے کرتی ہیں عاشق رسول ہونے کے۔ عاشق رسول جو ہوتا ہے نا، بی بی جو عاشق رسول عورت ہوتی ہے وہ تو اپنی آنکھوں کو بھی ڈھانک پہ نکلتی ہے۔ ہمارے خود کے خاندان میں ایسی بچیاں ہیں جو اپنے ہاتھ بھی کسی کو نہیں دکھاتی، وہ ہیں عاشق رسول، جو اپنی آنکھیں نہیں کسی کو دکھاتی، وہ ہیں عاشق رسول۔ ہمارے منہ نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ عاشق رسول بننا ہے نا تو قربانی دو، حق حلال کھلاؤ، سود جو ہے نا اپنے گھر سے نکالو تاکہ تمہیں سکون ملے۔ یہ خالی دنیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھونی دینے کا بولا ہے، بے شک
ٹھیک ہے نا. مخلوق ہے، بے شک مخلوق ہے، بری مخلوق بھی ہمارے ساتھ ہے، لیکن جب تک تم اپنے اندر کا شیطان نہیں نا مارتی، جب تک تم اپنے اندر جو تمہارے شیطان بیٹھا ہوا ہے اس کو ختم نہیں کرتی بی بی، تو یہ دنیا تمہیں کسی کام کی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جتنی مرضی دنیا دے لو، تمہارے دل کی بے سکونی ختم نہیں ہونے والی. جو تمہارے اندر حسد ہے نا، جو تمہارے اندر لالچ ہے، جو تم دوسروں پہ الزام لگاتی ہو، یہ کہیں نہ کہیں اشارہ کرتا ہے کہ تم خود اس طرح کی ہو. جو تم دوسروں کو کہتی ہو نا کہ لوگ گلے کاٹتے ہیں، وہ وہی بات کرتا ہے جو وہ خود کرتا ہے. جو انسان کام کرتا ہے نا، اس کو ساری دنیا اس کو ایسی لگتی ہے کہ ساری دنیا وہی کام کرتی ہے. ہم لوگ ایسے الفاظ کیوں نہیں یوز کرتے؟ کبھی ہمارے منہ سے سنا کہ ہم کہیں کہ فلانا مر جائے، کبھی ہمارے منہ سے سنا کہ ہم کسی کو مار دیں گے، کبھی ہمارے منہ سے سنا کہ فلانا کریکٹر لیس ہے. نہیں، ہم ریاکشن دیتے ہیں، بے شک ریاکشن میں ہم سخت الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن آج تک ہمارے زبان سے ایسی بات نہیں نکلی، کیونکہ ہم الحمدللہ ہم اپنے شوہروں کے ساتھ ایک اچھی اور کیا کہتے ہیں محفوظ زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے مجھے یہ لفظ میں نے اس کے منہ سے سنا، میں حیران پیران رہ گئی ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا بول رہی ہے. تو یہ ریڈ لائٹ جو تم نے بتایا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ تمہارا اچھا خاصا ایکسپیرینس رہا ہے، اسی لیے تم نے یہ بات کی. اور یہ جو گروپ تم نے بولا نا، بی بی ہمارے گروپ ہیں، یہ تم اب ثابت کرو. یہاں پہ ثبوتوں پہ بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، خالی الزام تراشیوں پہ بات نہیں ہوتی. تم نے الزام لگایا ہمارے گروپ ہیں، تم ثابت کرو کہ ہمارا گروپ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا تم ثابت کرو کہ تمہارے گھر کے مردوں سے ریاکشن والوں نے جو ہے نا وہ بات کی ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی بات کی ہے، جیسی بھی بات کی ہے، وہ ثبوت لاؤ، وہ نمبرز لاؤ. ٹھیک ہے. اور ذرا اپنے گھر میں جھانکو، اپنے گھر میں اپنے شوہر پہ نظر رکھو. مجھے لگتا ہے کہ تمہارا شوہر تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، اور یہ کہیں باہر منہ ماری کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، باہر منہ ماری کرتا ہے. اسی لیے تم نے جو تمہارا مرد کریکٹر لیس ہے نا، اس لیے تمہیں لگا کہ ریاکشن والوں سے بھی اس کے رابطے ہوں گے، ہے نا. لیکن ہم عزت دار گھروں کی بیٹیاں ہیں، منہ سنبھال کے آئندہ بات کرنا. ٹھیک ہے. اور یہ جو تم نے کہا نا کہ 2 ٹکے کے لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا پیسہ، میں نے پتہ نہیں کیا گندا گھٹیا قسم کا اس نے شارٹ لگایا ہے. بچوں وہ تمہیں چھوڑے گی نہیں، وہ تمہیں سبق سکھائے گی، تمہیں بتائے گی کہ وہ ہے کیا. بڑا تم نے پٹھی جگہ پہ پنگا لے لیا ہے، تم نے بڑی الٹی جگہ پہ پنگا لے لیا. تم نے اس کو منتہا سمجھ رہی ہو. ٹھیک ہے. وہ منتہا نہیں ہے، وہ منتہا نہیں ہے. یہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. خیر مناؤ اب اپنی. اور میں تمہیں بول رہی ہوں میڈم کہ تمہارے پاس ٹائم بہت کم ہے، بہتر ہے کہ تم آ کے معافی مانگ لو. ٹھیک ہے. جو تم نے ہمارے خلاف گھٹیا زبان استعمال کی، اس پہ آ کے معافی مانگ لو تو بہتر ہے. ورنہ پھر بعد میں مت کہنا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تم لوگوں نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا. صحیح ہے. اور یہ جو تم اتنا غرور اور تکبر دکھا رہی ہو نا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند نہیں ہے. دوسروں کو نیچا دکھانا، تکبر و غرور، عاشق رسول میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی. تمہارے اندر ساری وہ چیزیں ہیں جسے میں دیکھ کے کہہ سکتی ہوں کہ تم بالکل بھی عاشق رسول نہیں ہو. 5 وقت کی نماز تم دکھاوے کے لیے پڑھ کے سمجھتی ہو کہ تم عاشق رسول ہو. واہ کیا بات ہے. عاشق رسول بننا ہے نا تو سب سے پہلے سوشل میڈیا چھوڑو. جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا ہے نا پردے کا، اس پہ عمل کرو. عمل ککھ نہیں ہے اور لوگوں کو باتیں. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ اللہ رب العزت کی نافرمانی والے کام کر کے خود کو عاشق رسول بولتی ہو. ہاں تم تو اللہ رب العزت کی ذات کی نافرمانی کر رہی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ تم نے کیا عمل کرنا ہے؟ کہاں پہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ آ کے اپنے چینل بنا کے تو اپنے خود کو دکھا کے خود کو ایکسپوز کر کے تو ویڈیو بنا کے تو پیسے کماؤ؟ اپنی من پسند حدیثیں تمہیں آتی ہیں جہاں پہ تمہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ اس حدیث میں جو ہے وہ مجھے مطلب میرے کام کے اوپر جو ہے وہ کرٹیسزم ہے، یا اللہ رب العزت نے منع فرمایا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیثیں کیوں نہیں لے کے آتی؟ ہاں سب سے زیادہ جہنم میں وہ عورتیں ہوں گی جو بے پردہ عورتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. نے حدیث سنائی ہے نا، میں تمہیں ایک حدیث سناتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، دوزخ کی بدترین جگہ پر وہ عورتیں ہوں گی جو بے پردہ گھومتی ہوں گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا بی بی؟ تو ذرا اپنے گریبان میں جھانکو، محاسبہ کرو. ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.